حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے جبل لبنان پہ تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے اہل محبت دکھا۔ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے جبل لبنان پہ 14 عشاقان الہی موجود ہیں، ان سے جا ملا۔ اب ان سے جب ملاقات ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، اور جواباً پھر ان میں سے ایک ایک عاشق، ایک ایک محب ایک کلمہ ادا کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے، اور ان میں سے ایک ایک بات راہ محبت و شوق میں تعلق باللہ کا ایک راستہ ہے۔ اللہ رب العزت تک رسائی حاصل کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف راستے ہیں، اور ایک راستہ توبہ کا راستہ ہے۔ ان میں سے پہلے شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ میرا پیغام رب کے حضور پہنچا دیجئے۔ سبحانک نحن عبیدک و بنو عبیدک، کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے عبد ہیں۔ فاغفر لنا ما قطع قلوبنا عن ذکرک فیما مضى من اعمارنا۔ اے باری تعالیٰ، زندگی بھر جو ہمارے دل تیری یاد سے غافل رہے، اس پر ہمیں بخش دیجیے۔ زندگی بھر ہمارے دل جو تیری یاد سے غافل رہے، تجھ سے دور رہے، تجھ سے جڑے نہ رہے، تجھ سے منقطع رہے، غفلت کے حال میں رہے، باری تعالیٰ اس غفلت اور اس دور رہنے پہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ عزیزان محترم، یہاں دو امور کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا عاشق در حقیقت توبہ کی بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کی بات کر رہا ہے، اور اس شخص کو اسی توبہ کے راستے کے ذریعے اللہ رب العزت کا وصال ملا ہے۔ ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے پہلے کہ توبہ کی آغاز عاجزی اور انکساری سے ہوتا ہے، تواضع، عجز و نیاز، عاجزی اور انکساری سے ہے۔ اس نے کہا اے باری تعالیٰ، نحن عبیدک، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ عزیزان محترم، جو اللہ رب العزت کے حضور اپنی کم مائیگی، اپنی تقصیر اور ایسے عجز و نیاز کا اعتراف کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے توبہ سے سرشار فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ کہہ سکتا تھا باری تعالیٰ، جو زندگی بھر ہم نے گناہ کیے، معصیت کی، نافرمانی کی، باری تعالیٰ اس پہ معاف کر دے، مگر کہا اے باری تعالیٰ، زندگی بھر جو ہمارے دل تیری یاد سے غافل رہے، اس پہ ہمیں بخش دے۔ توبہ کا مرکز اور محور دل ہوتا ہے۔ دل غافل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی آرزو، اس کی تمنا سے، اس کی لگن سے غافل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی غفلت کو دور کرنا ہے،
سلوک و تصوف میں جب انسان کا دل خدا کی یاد سے غافل ہو جائے تو عرفاء اور اولیاء بیان کرتے ہیں کہ غفلت ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے جہاں انسان خدا کی نافرمانی میں ہوتا ہے اور اس نافرمانی سے بے خبر ہوتا ہے. اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. خدا کا معصیت کار ہے، خدا کا نافرمان ہے. جو اس امر سے بے خبر ہو وہ غافل ہے، اور جو اپنی بے خبری سے باخبر ہو جائے اور پھر باخبر ہونے کے بعد جاگ جائے، اس کا دل اللہ رب العزت کی یاد سے زندہ ہو جائے اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اس شخص کو تائب کہتے ہیں. جس کا دل اس امر کی طرف متوجہ ہو جائے کہ کئی برسوں سے میرا دل خدا کی یاد سے غافل رہا، خدا کے ذکر سے کٹا رہا، خدا کی یاد سے کٹا رہا، اور دل خدا کی غفلت میں مبتلا رہا، اور پھر وہ دل جاگ جائے، وہ دل خدا کی امر سے زندہ ہو جائے، اور پھر وہ اس امر کا وعدہ کر لے کہ اب میں خدا کی بارگاہ میں رجوع کروں گا، اور نہ صرف رجوع کروں گا مگر اپنی اصلاح بھی کروں گا. جو شخص پہلے زندہ ہو جائے پھر خدا کی طرف رجوع کرنے کا عزم کرے اور اس سفر رجوع میں اپنی اصلاح بھی کرے، اس شخص کو تصوف اور اہل تصوف تائب کہتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں تائب ہوا. اس نے توبہ کی، حقیقی معنوں میں نہ صرف توبہ کی مگر توبہ کا حق بھی ادا کیا، اپنی اصلاح کی، اپنے احوال، اپنی اخلاق، اپنے کردار کو سنوارا، بہتر کیا.